تیسری چیز جو ہے ہم نے کہا تھا کہ اسم کا جو ہے اعراب، تو اعراب میں ہم نے کہا تھا اسم کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 3 کیٹیگریز میں، ایک منصرف اسما، غیر منصرف اسما اور مبنی اسما۔ منصرف اسما میں تینوں حالتیں ایک جیسی ہے، غیر منصرف میں حالت نصب اور جر سیم ہے، اور مبنی اسما میں تینوں کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہے۔ پھر چوتھا ہم نے کہا تھا اسم کا عدد، یعنی واحد، مثنیٰ اور جمع، اور اس میں ہم کو عدد، اس میں ہم نے اس کو باضابطہ پڑھا تھا۔ آپ جو پچھلی کلاس ہے تقریباً 20 کلاس سے ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد جو حرف ہم نے کہا تھا، تو حرف میں ہم نے کہا کہ اس میں ہم نے کچھ موٹی موٹی کیٹیگریز پڑھی تھی۔ ایک کیٹیگری ہم نے حرف کی پڑھی تھی، میں نے کہا تھا حرف جارہ، جب بھی، اور ان کی کوالٹیز میں نے کہا تھا یہ تا زبر کے ساتھ، با زیر کے ساتھ، فی کہا تھا، واو زبر کے ساتھ ہم نے کہا تھا۔ اس طرح سے ہم نے کہا تھا الا، ان، من، یہ سارے حرف جارہ ہے۔ اور میں نے کہا تھا ان کی جو موٹی جو ان کا جو مین چیز یہ ہے کہ جب بھی اسم پہ ان کو داخل کر لیتے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری ہم نے پڑھی۔ دوسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی حرف مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل۔ تو حرف مشبہ بالفعل میں ہم نے کہا تھا یہ حروف جس میں انا، ان، کانا، لاکنہ، لیت، لعل جیسے حروف آ جاتے ہیں، اور ان کا جو مین کام یہ ہے جب ان پہ اسم پہ داخل کر لیتے ہیں ان کو تو اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہم بول رہے ہیں یہاں پہ آسان طریقے میں۔ اس کے بعد اور ایک کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا حرف جارہ میں بھی جو تین حروف ہے، جیسے تا زبر کے ساتھ تاللہ، اسی طرح سے با زیر کے ساتھ جیسے بسم اللہ، اور واو زبر کے ساتھ جیسے والشمسی، یہ سارے قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور میں واو جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو قسم کے لیے، یعنی قسم کے لیے جو قسمیہ حروف جو ہے، یہ کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد اور ایک کیٹیگری ہم نے بولا تھا موٹے موٹے الفاظوں میں کہ کچھ حروف ہے جو جملے میں نہیں پیدا کر لیتے، یعنی جملے میں نگیٹو آسپیکٹ پیدا کر لیتے ہیں، ہاں یا نہیں کا۔ تو ان میں میں نے کہا تھا کہ یہ حروف جو ہے نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں میں نے لا کہا تھا، جیسے ہم نے حروف نہیں میں لا کہا تھا، نہیں کے معنی میں۔ یہ بھی ماں بھی آتا ہے حروف نہیں کے معنی میں، لم بھی آتا ہے نہیں کے معنی میں، لن بھی آتا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے حروف ہے جو نہیں، یعنی سینٹنس میں نفی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا اپنا اپنا ایک رول ہے، لیکن ابھی موٹے الفاظ میں ان کو نہیں کے لیے استعمال ہم نے کہا تھا۔ تو نہیں کے لیے حروف جو استعمال ہوتے ہیں نفی کے لیے، نہیں کے لیے، نفی کے لیے۔ نفی الگ چیز ہے اور نہیں الگ چیز ہے، نفی کے لیے، نیگیٹو آسپیکٹ کو پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے اور ایک کیٹیگری پڑھی تھی، اس میں حروف کی ہم نے کہا تھا سوال کے لیے، کسی کو سوال کرنے کے لیے، یا کسی بھی آیت میں سوال ہو، اس کو ہم نے کہا تھا حروف استفہام، حروف استفہام۔ اس میں ہم نے کہا تھا حروف استفہام میں حمزہ یعنی الف زبر کے ساتھ حل استعمال ہوتا ہے، حل بھی ہوتا ہے استعمال، ماں بھی ہوتا ہے استعمال، من بھی ہوتا ہے استعمال، کیفہ بھی ہوتا ہے استعمال، اور سو آن۔ تو یہ موٹے موٹے جو قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ تو یہ حروف کی ہم نے کیٹیگری سے کہا، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اور بھی جو حروف ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اب ہمارا فعل بچتا ہے، تو فعل ہم سٹارٹ کریں گے آج۔ تو یہ 3 چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ قرآن پاک میں کا جو ترجمہ ہے جو آیتوں کا، اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو آج جو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ فعل۔ اب فعل تھوڑا ڈیفائن کریں، ہم نے کہا تھا فعل جو ہے جب بھی ہمارے پاس جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ کام کے کرنے کا کچھ میننگ چھپا ہوا ہو، یعنی ہم یہ کہیں گے یہ وہ کلمہ کی وہ قسم ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے۔ تو فعل میں ہم یوزولی کوئی بھی کام، یعنی قرآن پاک میں جتنے ہمارے پاس جو آیت ہیں ان میں جتنے بھی الفاظ اس میں کچھ جو ہے کام کرنے کا ہو،
اس کا ذکر ہو، کوئی بھی کام. ظاہر ہے جب ہم کام کی بات کریں گے تو کام ہم یہ کہیں گے کہ کام کس زمانے میں ہوا. تو زمانے کے اعتبار سے کام جو ہے ہم کر سکتے ہیں 3 زمانوں میں، 1، 2 اور 3. تو یہ کام کا کرنا اس کی قید زمانے کے ساتھ ہے. تو وہ زمانہ گزر چکا ہوا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم ماضی کہتے ہیں. یعنی اگر وہ کام آلریڈی ہو چکا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ ماضی، جس کو ہم انگلش میں بول دیتے ہیں یہ جو ہے پاسٹ. یا کام کے لیے زمانہ ہے کہ جو ابھی کام چل رہا ہوگا اس کو ہم حال بول دیتے ہیں. حال جو ہے انگلش میں ہم کہتے ہیں پریزنٹ. یا جو یہ کام ہے یہ مستقبل میں ہوگا، یعنی اس کو ہم مستقبل بول لیتے ہیں. اور ہم انگریزی میں اس کا بولتے ہیں فیوچر. تو قرآن پاک کی آیت میں جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی ورڈ ہے، الفاظ، کوئی بھی لفظ ہے، اور لفظ ہمیں کام کے میننگ دیتا ہے، کوئی بھی کام، چاہے ہنسنا، چاہے کھیلنا، چاہے لکھنا، چاہے مارنا، یا چاہے پڑھنا، تو وہ کام جو ہے 3 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک اس میں یہ معنی چھپا، یا تو یہ معنی چھپا ہوگا اس میں ماضی کا، یعنی کام ہو چکا ہے پاسٹ کا، یا وہ کام جو ہے چل رہا ہوگا، حال سم کہتے ہیں، یا مستقبل. تو ہم یہ کہیں گے کہ فعل جو ہے، فعل ہمیں یہ 3 طرح کی جو ہے میننگز وہاں دے سکتا ہے. اور یہی تقریباً ہر زبان میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہی 3 جو ہے زمانے ہوتے ہیں. اب قرآن پاک میں بیوٹی ہے کہ اس کے لیے جو فارم یوز ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کو ہم ماضی بول لیتے ہیں. اور ان دونوں کے لیے ایک ہی فارم، یعنی ایک لفظ کی ایک ہی فارم یوز ہو جاتی ہے قرآن پاک میں یا عربی زبان میں. تو اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے فعل جو کام ہو چکا ہوگا اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں جو ہے ماضی، سیدھے ماضی ہی بول لیتے ہیں. یعنی وہ الفاظ ان کو ماضی کی ہی الفاظ کی کیٹیگری میں ڈال لیتے ہیں، اور ان 2 کو ایکسپریس کرتے ہیں ہم مضارع سے. تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن پاک میں اگر ہمیں کسی بھی آیت میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم ہو تو مفہوم ہم یا تو ان ٹرمز آف مضارع ایکسپریس کر سکتے ہیں یا ماضی، یعنی یا وہ ورڈ اس کیٹیگری میں جائے گا یا مضارع کی کیٹیگری میں جائے گا. مضارع کی کیٹیگری کا مطلب اس میں دونوں میننگز ہوں گے، پھر ہم وہی میننگ لیں گے جو ہمارے جو ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو فعل ہوگا ہمارے پاس قرآن پاک میں تو یا تو وہ ماضی ہوگا اور یا مضارع ہوگا. تو یا تو فعل ماضی ہوگا اور یا فعل مضارع ہوگا. اب ان کو سمجھنے کے لیے اگزامپل لے لیتے ہیں. جیسے ہم اگزامپل ایک لیتے ہیں، ہمارے پاس اگزامپل ہے کتب. کتب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس ایک نے لکھا. اس کا میننگ یہ نکالتے اس ایک نے لکھا. اب دیکھیے یہاں کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ یہ جو لکھنے کا کام ہوا یہ آلریڈی ہو چکا ہے پاسٹ، اس کا مطلب یہ ماضی کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو ماضی میں ہم لکھیں گے کتب. تو اس طرح کی فارم ہمیں دکھے گی موٹے الفاظوں میں، یعنی جو الفاظ پریزنٹ ہوگا، جو بھی ورڈ پریزنٹ ہوگا کسی بھی آیت میں، اس طرح کی فارم ہو سکتی ہے وہ ایک. دوسرا یہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، اگر ہم مضارع میں اس کو دیکھ لیں تو مضارع میں یہ ایسے ہوگا یکتب. ہم مثال لے رہے ہیں ابھی. تو اس کا ہم مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اس ایک، اس کا ہم جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں، وہ ایک لکھتا ہے یا لکھے گا، لکھتا ہے یا لکھے گا. یاد رہے یہ دونوں مذکر ہے، ماضی میں بھی وہ ایک لکھتا ہے یا لکھے گا.
ٹھیک، لکھتا ہے حال، لکھے گا فیوچر، تو یہ دونوں مضارع میں دونوں چیزیں پریزنٹ ہے. تو اس طرح جو فعل جو ہے وہ ماضی میں ہو سکتا ہے یا مضارع ہو سکتا ہے، اور ماضی کے لیے جو ورڈ ہے جیسے ہم نے اگزامپل لی کتبہ، اور مضارع کے لیے یکتبو، تو یہ جو یا ہم نے اس کو ایڈ کیا تو یہ مضارع کی علامت ہے. اب آئیے اس ماضی اور مضارع کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ایک شارٹ کٹ ایک طریقہ ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ، جسے ماضی اور مضارع ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ایزی ہو جائے. الفاظ جو ہوتے ہیں، الفاظوں میں جو میجورٹی آف الفاظ ہوتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک وزن ہے، اس کو فا، عین اور لام. تو ایک ہوتا ہے فعل، ایک وزن، اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے فعیل، فعیل، اور تیسرا ہوتا ہے فعول. تو یہ تینوں کے تینوں ماضی کے جو ہے، یعنی آپ کے سارے الفاظ جو ہے ایسے ہو سکتے ہیں، یا وہ اس شیپ میں ہو کہ آپ کے پاس جو فا ہے، فا کلمے پہ آپ کی زبر، عین کلمے پہ زبر، اور لام کلمے پہ زبر، یا بنی فتح فتح فتح. اور یہاں پہ دیکھ لیں اب فعیل میں آگے دوسرے والے میں، اس میں عین کلمے پہ زیر. اب تیسرے پہ آ جائیے، عین کلمے پہ پیش. تو سارے الفاظ جو ہے قرآن پاک میں جو جتنے بھی ماضی کی ملیں گے آپ کو، اس میں یہی پیٹرن ہوگا کہ، یعنی اگر مثال لیتے، جیسے ابھی ہم نے مثال لی تھی، ہم نے کتابہ کی مثال لی تھی. ہاں، کتابہ کے ساتھ اگر ہم کچھ اور مثال لے لیں جیسے فتح، تو اس کیٹیگری کی مثال لے لیں جیسے فتح، فتح. تو اس کو کہیں گے فا کلمہ، اس پہ بھی زبر، تا یعنی عین کلمہ، اس پہ بھی زبر، اور ہا اس پہ بھی زبر. تو اس پیٹرن پہ آ گیا. اب اس پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی ورڈ فعیلہ کے وزن پہ. فعیلہ کے وزن پہ ہم بہت ایزی ہے، عمیلہ، یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا. فتح بھی عمیلہ یعنی عمل کرنا. تو دیکھیے عین کلمے میں زبر ہے، تو اس طرح کا بھی ورڈ قرآن پاک میں ملتا ہے. تو اس کیٹیگری پہ بھی ورڈ ہم ملتے ہیں جیسے فعولہ کے وزن پہ. فعولہ کے وزن پہ ہم کریں گے قربہ، قربہ. تو ہمارے جو ہے ماضی کے جو الفاظ ان تینوں پیٹرنوں پہ ہی ملیں گے ہمیں قرآن پاک میں. تو اب بہت آسان ہے ہمارے پہ کسی بھی آیت کو دیکھنے میں کہ اس میں جو فعل وہ کیسا ہے. اگر وہ فعل ماضی میں اس طرح کا پیٹرن ملے. اب یہاں یہ کہنے والی بات ہے کہ ہمیں سب الفاظ کا جو معنی پتہ نہیں ہوگا ڈائریکٹلی، کیونکہ ہمیں جو ہے ووکیبلری ہماری اتنی مضبوط ہوگی نہیں، یا ہم بگنر ہے دیکھنے کے لیے. تو ہم کسی بھی ورڈ پہ یہ پیٹرن کو فالو کریں گے کہ اگر اس میں یعنی ان کا تین جو مادہ ہے، اس کے مادے میں تین الفاظ، تین الفابیٹس ہوں گے. جیسے یہاں پہ قاف، را اور با، یہاں پہ عین، میم اور لام، یہاں پہ فا، تا اور ہا. تو اگر اس میں پہلے جو ہے فا والے کلمہ پہ فتح ہوگی، عین والے کلمے پہ فتح، لام والے کلمے پہ فتح، تو ہم کہیں گے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اس میں ماضی کا میننگ چھپا ہے، یعنی کام جو ہے وہ ماضی میں ہوا ہے. چونکہ یہاں فتح کھولنے کا کام یا کامیابی کا کام یعنی وہ ہو چکا ہوگا. اسی طرح سے یہاں پہ عین کلمہ پہ زیر ہوگی. تو اگر ایسا کنسٹرکشن ہمارے پاس ہے آیت میں، ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے فعل ہے اور فعل ماضی والا ہے. اس طرح سے اگر عین کلمے پہ پیش ہے تو ہم کہیں گے یہ فعل. تو تمام الفاظ جو ہے انہی تینوں پیٹرز میں فعال ہو جائیں گے. فائن. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے مضارع میں بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں. اگر انہی تینوں کو ہم مضارع بنا لیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا، جیسے فعل ہے تو فعل سے ہم بنائیں گے یفعل. تو فعل سے جب ہم یفعل بنائیں گے تو اب اس طرح سے ہم مضارع کو دیکھ لیں گے. تو یہاں جو ہمارے پاس فعل ہے تو یہاں پاس یفعل. اب اس کا ہم اگر بنا لیں
تو جیسے دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا ان کو کمپیرزن کریں، یہاں پہ ہم نے یا بڑھا دیا، علامت مضارع یا بڑھا دیا اس پہ، تو فا جو ہے ساکن کر لیا ہم نے، عین جو ہے وہ ایسے ہی رکھا، اور لام جو ہے اس پہ ہم نے اور ضمہ یعنی پیش ہم نے ڈال دیا اس پہ. اب اس کو بنا لیں، یعنی اب یہاں اس کا وزن دیکھ لیں گے تو یا اس پہ اٹھائے تو بنے گا یف، اس کو ساکن کر یف. آئین میں کچھ ہی چینج نہیں ہو رہا، دیکھیے تو آئین ایسے یف عیلو، تو یہاں سے ہم بڑھائیں گے اس کا یف عیلو. یفعیلو. اور اسی طریقے سے عین کلمے پہ پیش تو ہم لکھیں گے اس کا مضارع جو ہے اس کا جو ہے سیگا پہلا والا ایسا ہوگا، دیٹ از یفعولو. تو اس طرح سے ہم جو ہے ماضی اور مضارع کے جو ہے فارمز کو بنا سکتے ہیں. ان سے ہم دونوں ملے لیں گے، جیسے یفعلو، یعنی کچھ ورڈ اس میں اس پیٹرن پہ فٹ ہوں گے، کچھ ورڈ اس پیٹرن پہ فٹ ہوں گے، اور کچھ ورڈ جو ہے کچھ الفاظ جو ہے وہ اس پیٹرن پہ فٹ ہوں گے. تو اس میں ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایکسرسائز انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں اس پہ. تو چاہے وہ فعل سے یفعلو، فعل سے یفعلو، اور فعل سے فعول سے یفعلو کا پیٹرن ہم بنا سکتے ہیں. تو اس میں ہم ماضی کا میننگ آئے گا فعل، اور اس میں مضارع اور مستقبل کا میننگ. سارے الفاظ انہی کے آس پاس جو ہے گھوم رہے ہوں گے، اسی شیپ کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جب ہم گردان بنا رہے گی، کہ یہاں ہم میننگ لیتے ہیں ایک، یعنی اس ایک مرد نے یا اس ایک مذکر نے کام کیا، یعنی ہم ایک کا میننگ لے رہے ہیں واحد کا، اور ساتھ میں ہم جو اس کا مذکر کا میننگ لیتے ہیں. اور تینوں میں یہی کنڈیشن. یہاں ہم لیتے ہیں کہ وہ ایک مرد کام یا وہ ایک مذکر کام کرتا ہے یا کرے گا، تو ہم نے یہاں پہ واحد کا لیا، دوسرا مذکر کا سیم میننگ، اور باقی اس میں حال کا بھی ہے، مستقبل کا. اب یہاں مسئلہ ہوتا ہے اگر دو ہوں گے، دو مذکر، اگر دو سے زیادہ ہوں گے یعنی مثنیٰ اور جمع، پھر اگر ایک مؤنث ہوگا، پھر اگر دو مؤنث ہوں گے، پھر اگر بہت سارے مؤنث ہوں گے. اب یہ تو ہو گئے غائب والے. اسی طرح کی اگر ہم کہیں گے کہ تو ایک کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے لیے بھی ہمیں پھر تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد، یا اس طرح سے. تو اس طرح سے اس میں بھی ہمیں جو ہے ضمائر کے اکارڈنگ 14 فارمز ملیں گی، یعنی اس فارم ماضی میں بھی 14 اور یہ جو ہے مضارع میں بھی 14 انشاءاللہ. تو یہ ہم پورا سم اپ کریں گے نیکسٹ کلاس میں. ہم سیدھے جائیں گے، ہمارا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے باب ثلاثی، یا ہم کہیں گے کہ ابواب ثلاثی مجرد. ابواب ثلاثی مجرد. تو یہ انشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ باب ہے، تو اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اب یہاں میں تھوڑا سا اور ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمارا بہت ساری چیزیں جو ہے سم اپ ہو جائے یہاں پہ، اور آج کی کلاس جو ہے ہم کلوز کر لیتے ہیں. تو یہاں ہم اور ایک چیز یہاں ایڈ کریں گے اس فعل کے ساتھ، جو کہ زمانے کے ساتھ تعلق تو نہیں رکھتا ہے لیکن بہت ہی یوزفل ہے. جیسے ماضی مضارع ہم نے کہا دو زمانے، اور ایک فعل ہم اسی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کو ہم بولتے ہیں فعل امر. امر مطلب حکم کے، قرآن پاک اس کا میننگ عربی میں حکم ہوتا ہے، فعل امر. لیکن اس کا جو قرآن پاک کے تعلق سے اگر ہم اس کا میننگ دیکھیں تو اس کے دو میننگ، یعنی اس فعل کے دو میننگ نکلتے ہیں. ایک میننگ ہے حکم کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا گزارش کے لیے. گزارش کے لیے جیسے ہم دعا کرتے رہتے ہیں، تو اس میں دونوں میننگ ہوتے ہیں، چاہے حکم کا میننگ یعنی کسی کام کے کرنے کا میننگ، یعنی اس کے آرڈر دیتے ہیں، اور گزارش جیسے ہم کہتے ہیں اللہم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو دونوں میننگ ہوتے ہیں فعل امر، یعنی فعل امر میں دونوں میننگز انکلوڈڈ ہے. پھر کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ ہم لیتے ہیں میننگ. جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں اللہم منصور، تو وہاں جو اللہم انصر جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں. اللہم افتح لی، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دروازے کھول دیجئے، وہ بھی فعل امر ہے لیکن گزارش کا میننگ. حکم تو قرآن پاک میں بہت سارا آتے ہیں، جیسے کلو واشربو، ہے نا، اذکرو یعنی ذکر کرو یا یاد کرو،
کلو کھاؤ، وشربو تو یہ سارے جو ہے حکم کے میننگ میں فعل امر. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم اسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے باب یا ابواب ثلاث مجرد میں دوسری کلاس میں، کل کی کلاس میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.